بلکہ اگر کہا جائے کہ 30 سال کے بعد یا اس سے بھی زیادہ اپنی تعلیمی نمازوں میں جو غلطیاں کی تھیں اور جن پر مسلسل میں نے توجہ دلائی، میں چھوٹا تھا لیکن تجاویز پیش کرتا رہا، بات کہتا رہا، نظام تعلیم کی اصلاح کی، نظام تعلیم کی اصلاح کی۔ میں نے آج سے تقریباً 25 سال پہلے ہمارا نظام تعلیم کیا ہو اس عنوان پر ایک کتاب لکھی تھی، اور وہ کتاب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور مولانا نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایسی پذیرائی فرمائی، ایسے کلمات میری اس چھوٹی سی کتاب پر لکھے کہ میرے لیے بالکل غیر متوقع تھے، اور مجھے محسوس ہوا کہ مولانا نے مجھے ایک ایسا لباس پہنایا جو میرے قد سے بہت زیادہ تھا، لیکن یہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا اعتراف تھا، ان کی محبت تھی، ان کی شفقت تھی، اور حقیقت کو تسلیم کرنے والی بات تھی کہ مولانا بیمار تھے، آخری دور تھا، اور میں نے مولانا کی خدمت میں نصاب تعلیم کے سلسلے کی کتاب پیش کی، جس میں میں نے پوری تاریخ ندوۃ العلماء کا جائزہ لیا تھا، ندوۃ العلماء کے تمام اجلاسوں کا جائزہ لیا تھا، اور کیا کیا تجاویز پاس ہوتی رہیں، کیا کیا فیصلے ہوتے رہے، ان سب کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا تھا، اور پھر تجاویز کون سی نافذ ہوئیں اور کون سی نہیں نافذ ہوئیں، کون سا وہ حصہ ہے جو تشنا رہا اور آج تک تشنا ہے، اس پر میں مسلسل الحمدللہ بولتا رہا، لکھتا رہا۔ میری سینکڑوں تقاریر تعلیم کے موضوع پر ہیں، نصاب تعلیم و نظام تعلیم کے موضوع پر ہیں، کئی رسالے ہیں جن میں خاص طور پر یہ رسالہ جو میں نے حضرت مولانا کی حیات میں تقریباً 3-4 سال پہلے ان کی وفات سے لکھا تھا، اور پھر حضرت مولانا کی خدمت میں پیش کیا، تو یہ مقدمہ مولانا نے تحریر فرمایا، تمام لوگ اس کو پڑھ لیں۔ میں نے اس کو پہلے بھی ڈلوایا تھا، اور اس صفحے کے بعد یہ دوسرا صفحہ دیکھیے، اور اس کو الگ سے لکھ بھی دیا گیا ہے۔ یہ 99 کی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے، یہ 1420 کی تحریر ہے، اب ہم 1441 میں ہیں، اور دوسری طرف ہم 2020 میں داخل ہو گئے ہیں، تو 20 سال اس پر گزر گئے ہیں، اور مولانا نے اس میں جو بات ارشاد فرمائی تھی اس کو ایک نظر جو دیکھ لیں وہ دیکھ لیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ راقب کو اپنے وسیع مطالعے کے باوجود ایسی کوئی مبصرانہ اور محققانہ اور حقیقت پسندانہ اور منصفانہ اس موضوع پر کسی کتاب کے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہ ایک تاریخی جائزہ، منصفانہ محاکمہ اور دعوت غور و فکر اور علمی نظام و تدریسی نصاب میں حقیقت پسندی اور نافع سے نافع ترک کو اختیار کرنے کی سنجیدہ اور حقیقت پسندانہ دعوت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اہل مدارس، واضعین نصاب اور رہنمایان تعلیم کو اس کے مطالعے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ ابو الحسن علی ندوی، ناظم ندوۃ العلماء، 12 جمادی الثانیہ 1420 ہجری، 23 ستمبر 1999 عیسوی۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج کے دور تک نصاب تعلیم کا، نظام تعلیم کا جائزہ لیا ہے۔ قرآن پاک نے کیا نصاب تعلیم دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو نافذ کیا، پھر دھیرے دھیرے اس میں کیا کیا اضافے ہوتے چلے گئے۔ مدرسہ نظامیہ بغداد میں، اور مدرسہ نیشا پور میں، اور مدرسہ بیہق میں، اور مدرسہ غزنی میں، اور جامع الازہر میں، اور فاس کی یونیورسٹی میں، اور زیتونہ یونیورسٹی میں کیا کیا اضافے ہوتے رہے، سب کا جائزہ لیتے ہوئے ہندوستان میں عہد بعہد کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ حضرت مولانا سید عبد الحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کے والد محترم تھے اور میرے پر نانا تھے، مولانا میرے نانا تھے، انہوں نے اس سلسلے میں جو مختصر
تحریر میں جائزہ لیا ہندوستان کے نصابۂ تعلیم کا اور مختلف موضوعات کے اضافے کا، اس کو بھی میں نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا۔ اور پھر آخری دور میں حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو زبردست تجویز پیش کی تھی، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی وہ تجویز تھی کہ کم از کم 10ویں کلاس تک سرکاری جو نصاب ہے، جو تمام اسکولوں کا نصاب ہے، اسے اختیار کیا جائے، اس میں دینی مضامین بڑھا دیے جائیں، قرآن پڑھایا جائے، اس میں عربی زبان پڑھا دی جائے، دینیات پڑھا دی جائے، اور باقی جتنے مضامین ہیں سائنس کے اور میتھ کے، جنرل نالج کے، اور جو سائنس کے مختلف شعبے ہیں ان کی تعلیمات دی جائیں، اور ہندی پر اور سنسکرت پر اور انگریزی پر خاص زور دیا جائے۔ مولانا شبلی نعمانی جس کے زبردست داعی تھے، اور ان کی اس زبردست دعوت ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ بعض جامد قسم کے جو علماء تھے انہوں نے بات نہ صرف یہ کہ نہیں سنی، بلکہ ان کے خلاف ایسی فضا بنائی گئی کہ ان کو دارالعلوم چھوڑنا پڑ گیا، اور پھر جو کچھ تباہی مچی وہ مچتی رہی۔ آج بھی عجیب صورتحال ہے، تاریخ اپنے کو دہراتی ہے کہ میں نے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر 25 سال سے مسلسل باتیں کی۔ 90 میں 1984 میں جو نصاب تعلیم پر کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کو منظم کرنے، اس کو چلانے اور اس کو فعال بنانے میں تو شریک تھا ہی، اور میرے ساتھ مولانا مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے، اور مولانا عبداللہ صورتی صاحب نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ صرف باتیں نہ ہوں، عملی پروگرام ہو، اور ہم لوگوں نے اس پر پوری توجہ دے کر ایک خاکہ مرتب کیا تھا تجاویز کا، لیکن افسوس کہ وہ خاکہ ہی رہا، اس میں رنگ نہیں بھرا گیا۔ اور آج سے 35 سال پہلے جامعہ سید احمد شہید کے نام سے میں نے یہ بات چاہی کہ جو ندوے کے بانیوں نے چاہا تھا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چاہا تھا، جس کا ذکر حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ حضرت الاستاد یہ چاہتے تھے کہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کریں، اس کے لیے دارالعلوم قائم کیا تھا۔ اور سر سید کے جو مثبت مقاصد تھے کہ مسلمان مادی اعتبار سے بھی ترقی کریں اور ملک پر ان کے اچھے اثرات مرتب ہوں اور انگریزی زبان پر قادر ہوں وغیرہ وغیرہ، ندوۃ العلماء فی الحقیقت دیوبند اور علی گڑھ کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ شرعی اور عصری علوم میں کوئی دوری باقی نہ رہ جائے۔ اس کے لیے حضرت مولانا مونجری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ادارہ تعمیر فرمایا تھا، اس کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے مولانا کا یہ کہنا تھا کہ ضرورت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب، ضرورت ہے کہ حضرت خالد ابن الولید، ابو عبیدہ ابن الجراح اور عمرو ابن العاص جیسے اصحاب تیار کیے جائیں۔ مولانا مونگیری کے دماغ میں کیسا نقشہ تھا وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ طلباء فریم میں، سلیمانیہ ہال میں یہ تحریر پڑھتے ہیں، اور سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن بس پڑھ کے گزرتے ہیں، یہ ان کے فکر کا حصہ نہیں بنتا، وہ اس کے لیے نقشہ نہیں بناتے کہ ہمیں ضرورت ہے ایسے علماء کی جو تہذیبوں کے فاتح ہوں، دماغوں کے فاتح ہوں، دلوں کے فاتح ہوں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ایسے مولوی تیار کیے جا رہے ہیں جو صرف ملا ہوں، صرف باعث ہوں، صرف امام ہوں، صرف خطیب ہوں، اور بہت سے ان میں ایسے ہیں جو بھک منگے بنتے ہیں، تھیلا لیے پھرتے ہیں اور جھوٹ موٹ کے مدرسوں کے مظاہرے کرتے ہیں، اور بہت کچھ غلط بیانیاں کر کے چندہ لیتے ہیں، حرام کھلاتے ہیں طلباء کو، اور پھر ظاہر ہے کہ اس حرام سے کیا پیدا ہوگا وہ بھی ظاہر ہے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے، اس میں جب مجھے معلوم ہوا کہ ندوہ سجدہ صاحب کر رہا ہے، جو سجدہ صاحب اس کو 25 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، 20 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، حضرت مولانا علی میاں صاحب نے جو آخری دور میں حجت الاسلام تھے، جو آخری دور میں حضرت شاہ ولی اللہ کے نمائندہ تھے، جو آخری دور میں مجدد الفسانی کے فکر کو پیش کرنے والے تھے، جو آخری دور میں ایک مثالی عالم تھے، ایک مثالی داعی تھے، وہ لکھ رہے ہیں، وہ میری کتاب پر مقدمہ لکھ رہے ہیں، تو اس مقدمے کا ندوی والوں نے مذاق بنایا کہ لگتا ہے کہ مولانا بے ہوش تھے، لکھوا لیا گیا، مولانا کو صحیح خیال نہیں تھا، کیا لکھ دیا مولانا نے۔
یعنی یہ الفاظ اتنے بھاری لگتے ہیں بہت سے لوگوں کو جن کے دل سیاہ ہیں، مریض ہیں، روگی ہیں، کہ وہ حضرت مولانا کے بارے میں شک پیدا کرتے ہیں۔ اگر ان کو حضرت مولانا پر یقین ہوتا اور وہ مخلص ہوتے تو وہ ہماری کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھتے اور اس کے بعد اس کو اسی وقت اختیار کرتے جب یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اور خاص طور پر میں نے دیوبند کا بھی بہت تفصیلی جائزہ لیا، لیکن ندوے کا زیادہ تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا اور یہ عرض کیا کہ بھائی ذرا شکوہ بھی سن لیجئے، گلہ بھی سن لیجئے، صرف مداحی پر مت خوش ہوئیے۔ اور پھر میں نے جیسے ذکر کیا کہ ندوے میں نصاب تعلیم پر کانفرنس ہوئی، اس میں میں نے بھرپور حصہ لیا۔ پھر اس کے مضامین کو ایک کتاب کی شکل میں الحمدللہ میں نے جمعیت شباب کی طرف سے شائع کیا، ندوے نے نہیں شائع کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک عالمی کانفرنس نصاب تعلیم پر جامعہ سید احمد شہید میں نے الحمدللہ کی، اس میں بھی وہ تجاویز رکھی گئیں۔ اور کویت کے علماء نے، خاص طور پر شیخ نادر نوری نے مدارس کے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ جو تجاویز یہاں پیش کی جا رہی ہیں اور جامعہ سید احمد شہید کا جو نظام ہے اس کو مدارس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں جو حضرت مولانا علیمیہ کہہ چکے تھے، تو باہر کے کسی آدمی کے کہنے کا کیا اثر پڑتا۔ تو بہرحال ندوۃ العلماء میں جو المعہد العالی للقضاء والافتاء ہے وہ جمعیت شباب الاسلام کی ملکیت ہے، اور ہم نے ندوے کے ساتھ ملکیت کا سودا نہیں کیا ہے۔ آج بھی ہم مقدمہ دائر کر دیں تو اسے ندوے سے واپس لے سکتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے۔ ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس دارالقضاء کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ یہ ندوے کی ملکیت نہیں، اور ہمارا کوئی کنٹریکٹ اور کوئی پیکٹ اور کوئی ایگریمنٹ ندوے سے نہیں ہوا تھا۔ ہم نے ندوے سے زمین مانگی تھی اور مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے سفارش کروائی تھی، تب ہم کو یہ زمین ملی تھی، اور اس کے بعد یہاں ایک تعمیر ہوئی۔ اس لیے یہ دارالقضاء اور اب وہ المعہد العالی للقضاء والافتاء بنایا گیا تھا، اور میں اس کا پہلے دن سے مدیر ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں، میں اس سے ریٹائر نہیں ہوا ہوں۔ ریٹائرمنٹ تو میرا یہاں کلیت الدعوہ سے کرا دیا گیا، مجھے استادی سے ہٹا دیا گیا۔ اللہ کے فضل سے مجھ سے لاکھوں طلبہ پڑھ رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھتے ہیں۔ ندوے کو گوارا نہیں ہوا کہ بھائی یہ جو ہے اصلاح کی بات کرتا ہے، نصاب کی بات کرتا ہے، نظام کی بات کرتا ہے، ملت اور امت کی بات کرتا ہے، یہ آدمی ہضم نہیں ہوتا، اس لیے اس کو باہر کا راستہ دکھا دیا جائے۔ لیکن دارالقضاء میرا ہے اور ندوے کو اسے حوالے کرنا پڑے گا۔ اور المعہد العالی للقضاء والافتاء کے بارے میں میرے پاس سارے کاغذات پہلے دن سے موجود ہیں، اور کوئی ایگریمنٹ کیونکہ ندوے سے نہیں ہے اس لیے میں مقدمہ دائر کر کے اسے واپس لے سکتا ہوں۔ اس لیے معلوم رہنا چاہیے ذمہ داروں، مجلس تحقیقات شریعہ کے بارے میں 10 مرتبہ میں نے ناظم صاحب سے اور معتمد تعلیم صاحب سے بات کی کہ اسے زندہ کیا جائے۔ ندوہ تھا جس نے سب سے پہلے فقہی تحقیقات کی بات کی تھی، مولانا اسحاق سندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات رہیں اور دیگر حضرات کی رہیں۔ اب اس کو زندہ کیا جائے، اور چونکہ میں مدیر ہوں، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ صرف اجازت دیجیے، میں اس کو منظم کروں گا۔ تو ہمیشہ ٹالا گیا۔ یہ مطالبہ میں کر رہا ہوں 20-25 سال سے کہ مجلس تحقیقات شریعہ کو زندہ کیا جائے، تو کہا جاتا تھا کہ مولانا برہان الدین صاحب اس کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ تو میرا کہنا تھا کہ مولانا بیمار ہیں، مولانا کے لیے اب تدریس بھی مشکل ہو رہی ہے اور یہ شعبہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو اس لیے بس آپ کو تو صرف زبان ہلانا ہے کہ اجازت ہے بھائی، اور میں مدیر ہوں، میں اس کو منظم کروں گا۔ لیکن نہیں ہونے دیا گیا، امت محتاج تھی۔ اور اسی دوران مولانا مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے کہ انہوں نے اسلامک فقہ اکیڈمی قائم کی، جس کا میں تاسیسی ممبر رہا ہوں، بلکہ اس کی فکر میں شریک رہا ہوں، ملی کونسل کی تاسیس میں شریک رہا ہوں۔ ایک پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو انشاءاللہ عربی سے کبھی اردو میں منتقل کیا جائے گا۔ عربی میں میرے پاس موجود بھی ہو، میں نے شائع بھی کر دیا ہے، لیکن لوگ کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں، زیادہ تر لوگ بس سنی سنائی باتوں میں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ندوے کے کیمپس میں جو کچھ ہے وہ ندوے کے ذمہ داروں نے قائم کیا ہے۔ یہ واقعہ نہیں ہے، واقعے کے خلاف ہے۔ تو بہرحال جہاں تک تعلق ہے اس ادارے کا اور پھر مجلس تحقیقات شریعہ کا، اس ادارے کے بارے میں کہتے کہتے تھک گیا، مایوس ہو گیا۔ اب یہ بہانہ ملا لوگوں کے لیے کہ بھائی مولانا برہان الدین صاحب کا انتقال ہو گیا تو اسے زندہ کر دیا جائے۔ جب وہ موجود تھے اور ادارہ زندہ ہوتا تو وہ خوش ہوتے اور اس کی صدارت فرماتے۔ میں ان کو
کرسی صدارت پر بٹھا کر خوش ہوتا، کیونکہ یقیناً ان کی جو فقہی تحقیقات تھیں اور ہیں، اور جو ان کا طرز تدریس تھا اور جو ان کی کتابیں ہیں، وہ سب بڑی قابل قدر ہیں۔ اب معلوم نہیں کس کو اس پر مسلط کر دیا جائے گا، وہ تو میں نہیں جانتا ابھی، لیکن یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ یہ نمائش ہے، نمائشی چیزیں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں، تو بورڈ لگا کر ایک نمائش کی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال میں اس کا ڈائریکٹر ہوں اور میں اس سے ریٹائرڈ نہیں ہوا ہوں اور نہ میں نے اس کو چھوڑا ہے۔ یہ میرا موضوع ہے، فقہی تحقیقات میرا موضوع ہے، فکری تحقیقات میرا موضوع ہے۔ اللہ کے فضل سے دنیا کے لاکھوں آدمی سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ چند لوگ ایسے ہیں جن کو باغی بنایا گیا ہے، جو مجرمانہ حرکتیں کرتے ہیں، کہیں بائیکاٹ کرتے ہیں، کہیں سوشل میڈیا پہ کچھ ڈالتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ناکامیوں کا منہ دیکھ رہے ہو، دیکھتے رہیں گے۔ تو بہرحال ایک تو یہ بات مجھے معلوم ہو۔ دوسری بات جو میں نے اپنی اس کتاب میں بڑی تفصیل سے مولانا مناظر احسن گیلانی کی تجویز کے طور پر اور مولانا ابوالکلام آزاد جو چاہتے تھے ان کی تجاویز کو سامنے رکھا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ جو کورسز اسکولوں میں چلتے ہیں، بہتر اسکولوں میں چلتے ہیں، ہم کو وہ لینے چاہیے، ان پر ہمیں اضافہ کرنا چاہیے، اردو زبان کا، عربی زبان کا، قرآن پاک کا اور دینیات کا، بس تو ہم ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اور آج بہت سے اسکول ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس وقت چل رہے ہیں جو دینی بھی ہیں اور عصری بھی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کو کسی نہ کسی حد تک مولوی الیاس بھٹکلی نے بھٹکل میں شروع کیا جمعیت شباب الاسلام کے اجلاس کے بعد، اور جمعیت کی رہنمائی میں اور جمعیت کی فکر کی بنیاد پر۔ تو الحمدللہ مجھے یہ نہیں چاہیے کہ صاحب ذمہ دار مجھے بتا دیا جائے یا میرا رشتہ جوڑ دیا جائے، اتنا میرے لیے کافی ہے کہ الحمدللہ یہ راستہ دکھانے کا موقع ملا، روشنی کے مینار قائم کرنے کا موقع ملا، اور پھر بہت سونے ان تجاویز کو اختیار کیا۔ اسکول کھلے، سب سے پہلے اسکول کا سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ جن لوگوں نے ترقی کی ہم ان سے خوش ہیں اور ان کے کام کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تفریق نہیں ہوتی ہے، جو بھی کام اچھا کر رہا ہو، کوئی جماعت کر رہی ہو، کوئی فرد کر رہا ہو، ہم اس کی پذیرائی کرتے ہیں۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اب ندوے نے ایک سجدہ صاحب اس سلسلے میں بھی کیا، اور NCERT کی کتابوں کے بارے میں ہدایت جاری کی گئی ہے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، میرا تو یہ مطالبہ تھا کہ جماعت اسلامی نے پورا نصاب تیار کیا، ابتدائیہ کا، دینی تعلیمی کونسل نے تیار کیا، ندوہ سب سے پرانا اور سب سے طاقتور اور سب سے انقلابی تحریک، تو آخر ندوے نے پرائمری کلاسز کا نصاب کیوں نہیں تیار کیا؟ ندوے کے نصاب کو دیکھیے آپ، جو پرائمری کلاسز کا ہے اور اس میں سیکنڈری کلاسز بھی آتے ہیں، وہ بھک منگوں کا نصاب ہے، کہیں سے کچھ لے لیا، کہیں سے کچھ لے لیا، اور آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے جوڑ دیا۔ میرا کہنا تھا کہ اردو کا پورا نصاب ندوۃ العلماء کے فضلاء کو تیار کرنا چاہیے، اور جس طرح جماعت اسلامی نے تیار کیا اور تحریک جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کا اور دیگر حضرات کا اس میں تعارف ہے اور فکر دیا گیا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ ندوۃ العلماء کی بھی ذمہ داری تھی کہ اردو کا اس کا اپنا نصاب ہوتا جس میں تحریک کا تعارف ہوتا، مولانا مونگیری کا ہوتا، شبلی کا ہوتا، سید سلیمان ندوی کا ہوتا، مولانا عبدالحی کا ہوتا، آخری دور میں مولانا ابوالحسن علی ندوی کا ہوتا۔ یہ کرنا تھا، نہیں کیا گیا۔ ضرورت تھی کہ سائنس کا نصاب ندوے کا ہو، ضرورت تھی کہ عام معلومات کا، جنرل نالج کا نصاب ندوے کا ہو، ضرورت تھی کہ میتھ کا نصاب ندوے کا ہو، اور ضرورت تھی کہ تاریخ کا نصاب ندوے کا تیار کردہ، لیکن ندوہ بھک منگوں کی طرح ادھر ادھر سے اپنی تھیلی میں چیزیں جمع کرتا رہا اور ایک مخلوط قسم کا نصاب بنا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو طلبہ ندوے کے مکاتب سے فارغ ہوتے ہیں تو خالی ذہن سے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ثانویہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور ثانویہ سے پھر عالیہ اولیٰ میں پہنچ جاتے ہیں، جو ہر مرحلے پر جائزہ ہونا چاہیے تھا اور صلاحیتوں کا اندازہ لگانا چاہیے تھا۔ کون صرف مکتبی تعلیم اور ابتدائی تعلیم پر اکتفا کرے، کس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سیکنڈری تعلیم بھی حاصل کرے، کس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن میں داخل ہو، اس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے درخواستیں جو آتی ہیں تو ان پر اپنے من سے فیصلے ہوتے ہیں، بغیر اس کے کہ طلبہ کی صلاحیتوں کا
میں جائزہ لیا جائے اور داخلے طے کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد طلبہ آتے ہیں اور ان کے داخلے کر لیے جاتے ہیں. یعنی ان کا داخلہ ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے بلکہ انتخاب کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور انتخاب میں کہیں علاقائیت اور کہیں دوستی اور کہیں مریدوں کے ساتھ نسبت وغیرہ یہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں. اس لیے صحیح انتخاب نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جامعہ سید احمد شہید میں طلبہ کو تاریخیں دے دی جاتی ہیں ٹیسٹ کی کہ ٹیسٹ ہوگا بلا کسی تفریق کے ہوگا. جس کی اہلیت ہوگی اس کو لیا جائے گا اور جس میں اہلیت نہیں ہوگی معذرت کر دی جائے گی. یہاں یہ مسئلہ نہیں. جو شاخیں ہیں ان سے تو طلبہ کو آنا ہی ہے اور جو شاخیں نہیں ہیں وہاں سے بھی آنا ہے تو سفارشوں کی بنیاد پر آنا ہے. یہ بیمار نظام ہے جس کو تبدیل کرنے کے لیے میں نے ہمیشہ صدا لگائی ہے. تو اب الحمدللہ سجدہ صاحب شروع ہوا ہے. امید ہے کہ ہر نماز کا سجدہ صاحب ٹھیک سے ہوگا. ابھی تو 20 سال پہلے سے جو نمازیں چلی تھیں غلط ہوئی تھیں ان کا سجدہ صاحب کیا جا رہا ہے. اللہ قبول کرے گا کہ نہیں معلوم نہیں کیونکہ بظاہر اس میں اخلاص نظر نہیں آ رہا ہے. اخلاص ہوتا تو مولانا عالمیہ کی بات مان لیتے. اور 1999 کی میں نے پھر دیکھ لیجئے ایک مرتبہ یہ کتاب ہے. کتاب کا عنوان ہے ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو. اور مولانا عالمیہ نے جو اس کے بارے میں الفاظ کہے ہیں وہ اتنے بلند ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہو سکے کہ اس کے بارے میں اور اس کی کتاب کے بارے میں وقت کا جو نامور مفکر ہے داعی ہے وہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے اتنے عظیم الفاظ استعمال کر رہا ہے. یہ بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوا اس لیے وہ حاسد بن گئے اور ان کے حسد نے ان کو تعلیم اور نظام تعلیم کی اصلاح کے راستے میں روڑے اٹکانے کا ذریعہ بنا دیا. لیکن بہرحال انشاءاللہ یہ سب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور حق غالب آتا ہے. جس طرح ہر فکر کے اعتبار سے حق غالب آئے گا اسی طرح یہاں بھی غالب آئے گا. آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے ندوے میں جو عبید اللہ ابن زیاد ہیں اس دور کے اور شمر ابن ذی الجوشن ہیں. عبید اللہ ابن زیاد اور شمر ابن ذی الجوشن والی جو فطرت رکھتے ہیں ان کو مواقع دیے جا رہے ہیں. یہ ندوے کے لیے بہتر انجام کا اشارہ نہیں ہے. یہ ایک اس رخ پہ بات جا رہی ہے جو بہت نامناسب ہے. اور ابھی جو NCERT کی کتابوں کی بات کی گئی ہے لگتا ہے کہ یوگی جی کے ڈنڈے سے ڈر کر ایسا کیا گیا ہے کہ اب حکومت کا مطالبہ ہو رہا ہے تو جو بات سے مان لیتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں یا جو لاز سے مانتے ہیں. خود ہر آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایک بات فکری کہی جا رہی تھی گھر کا فرد کہہ رہا تھا مولانا عالمیہ کے حوالے سے کہہ رہا تھا تو اس کی بات کو رد کیا گیا. اب شاید ڈنڈے کے زور سے اصلاحات ہو جائیں تو اگر حکومت کے ذریعے سے ہمارے مدارس کی اصلاح ہو جائے صحیح معنی میں تو حکومت شکر گزار ہوگی. پھر تو جس حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں پھر وہی شکر گزار بنے اسی کی شکر گزاری کرنی پڑے گی ہم کو کہ صاحب اس نے بڑا کام انجام دیا کہ مدارس کی اصلاح ہو رہی. تو بہرحال اس وقت تو میں صرف اتنی بات کہتا ہوں اور طلبہ ماشاءاللہ اب یہ سب باتیں سمجھنے لگے ہیں. پہلے ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ان کو کچھ سمجھنے ہی نہیں دیا گیا. اب ضرورت ہے کہ طلبہ سمجھیں اور شورا کے تمام ارکان سمجھیں. آنکھ کھول کر آئیں کان کھول کر آئیں. یہ مت سوچیں کہ وہ ہلکی پھلکی میٹنگ کر کے اور بہلاوے پھسلاووں کے ساتھ گزر جائیں گے. اس لیے ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کا بھی محاکمہ ہوگا اور ادارے کا بھی ہوگا. یہ دور جمہوریت کا ہے اور یہ محاکمے کا ہے. ایک عجیب بات ہے کہ حکومت سے ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی جمہوریت اور جب اپنے ادارے ہوتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں ملوکیت اور موروثیت اور جھوٹ اور فراڈ اور غلبہ. یہ کون سی سیاست؟ حکومت سے جو چیز مانگتے ہو پہلے اپنے گھر میں وہ چیز حوالے کرو وہ چیز دو دروازے کھولو باتیں سنو. طلبہ کی جو منصفانہ باتیں ہیں جو مطالبات ہیں ان کو سنو اور ان کو پورا کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ.